السلام علیکم فرینڈز، آج میں ایک بہت خوبصورت واقعہ لے کر آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب مکہ فتح ہوا تھا۔ مکہ میں اس وقت 360 بت تھے جن کی عرب کے لوگ کافر جو تھے وہ پوجا کرتے تھے۔ ان میں جو حبل بت تھا وہ خانہ کعبہ کی چھت پہ نصب تھا، اصاف صفا پہاڑی پہ تھا، نائلہ مروہ پہاڑی پہ تھا، اور لات جو تھا وہ طائف میں تھا۔ تو بہت زیادہ بت تھے جن کی یہ پوجا کرتے تھے، تقریباً کم و بیش 360 بت تھے۔ تو جب مکہ فتح ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے ساتھ لیا اور خانہ کعبہ میں تشریف لے آئے ان بتوں کو خانہ کعبہ سے صاف کرنے کے لیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جس کی مدد سے وہ جو خانہ کعبہ کی ہائٹ پہ بت نصب تھے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے گرا رہے تھے۔ جتنے بتوں کو چھڑی سے گرایا جا سکتا تھا وہ تو حضرت علی نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مل کے ان کو نیچے گرا دیا، لیکن کچھ بت زیادہ ہائٹ پہ تھے۔ اب ان کو گرانے کے لیے ضروری تھا کہ ایک بندہ دوسرے بندے کے کندھے پہ سوار ہو، تب بھی ان بتوں کو گرایا جا سکتا تھا۔ تو حضرت علی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ادب کی وجہ سے کہا کہ حضور آپ میرے کندھوں پر تشریف لے آئیں، میں جھکتا ہوں، آپ میرے کندھوں پر سوار ہو جائیں۔ تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب سا سوال پوچھا حضرت علی سے کہ علی بتاؤ کہ تم نبوت کا بوجھ اٹھا لو گے؟ یہ سوال اتنا سخت تھا کہ وہ جو فاتح خیبر تھے حضرت علی، جنہوں نے 100 من وزنی لوہے کا دروازہ خیبر میں اکھاڑ پھینکا تھا، ان سے حضور یہ سوال پوچھ رہے تھے کہ علی کیا نبوت کا بوجھ اٹھا لو گے؟ تو حضرت علی یہ سوال سن کر ششدر رہ گئے، حیران و پریشان ہو گئے کہ میں اب اس سوال کا کیا جواب دوں۔ تو حضرت علی نے نہایت ادب کے ساتھ کہا کہ اے اللہ کے پاک رسول، آپ اور اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ میں یہ بوجھ اٹھا سکتا ہوں کہ نہیں بوجھ اٹھا سکتا، تو آپ ہی فیصلہ کریں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے کہا کہ اے علی، تم نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، اس طرح کرو کہ تم میرے کندھوں پر سوار ہو جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیچے جھکے اور حضرت علی کو اپنے پاک کندھوں پر اٹھا لیا۔ اب حضرت علی چھڑی کے ساتھ بت گرانے کے کام میں مشغول ہو گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے پوچھا کہ علی کیا کر رہے ہو؟ تو حضرت علی نے جواب دیا آقا آپ نے جو حکم دیا آپ کے حکم کو بجا لا رہا ہوں، بتوں کو نیچے گرا رہا ہوں جو ہائٹ میں ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی، بت توڑنے والا کام تو اپنی جگہ پہ، گرانے والا کام اپنی جگہ پہ، لیکن ادھر ادھر بھی تو نگاہ ڈالو، دیکھنا چاہیے بندے کو آپ کہ آپ کدھر ہو، اس وقت کس جگہ پہ ہو۔ تو حضرت علی نے جب آسمانوں کی طرف اوپر دیکھا تو انہوں نے خود کو 7ویں آسمان پہ پایا، ان کی اتنی زیادہ ہائٹ پہ۔ تو حضرت علی حیران و پریشان رہ گئے۔ فرمایا آقا اس وقت میری جو چھڑی ہے جو 7ویں آسمان پہ سدرۃ المنتہا ایک بیری کا درخت ہے، میری چھڑی اس کے پتوں کو توڑ سکتی ہے۔ حضور نے فرمایا اب نیچے بھی نگاہ ڈالو۔ تو حضرت علی نے جب زمین کی طرف دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے تمام حجابات حضرت علی کی آنکھوں سے ہٹا دیے تھے۔ تو حضرت علی زمین کی جو اتھاہ گہرائیاں پاتال ہے، جو زمین کا آخری حصہ ہے، حضرت علی اس حصے کو بھی بہت صاف اور واضح دیکھ رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ اے آقا میں اس وقت زمین کے اندر جو چھپے ہوئے خزانے ہیں میں ان کو بھی بآسانی دیکھ رہا ہوں، اور جو آسمانوں میں کوئی بھی چیز ہے میں ہر چیز کو دیکھ رہا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے فرمایا اے علی تم کتنے
کتنا یہ اچھا وقت ہے تمہارے لیے، تم کس قدر اچھا کار خیر عطا کر رہے ہو، اور یہ میرے لیے بھی کتنا اچھا وقت ہے کہ میں نے کار حق کو اٹھایا ہوا ہے، بار حق کو اٹھایا ہوا ہے۔ تو جب حضرت علی اپنے کام سے فارغ ہو گئے، بت شت انہوں نے گرا لیے، تو انہوں نے جب نیچے چھلانگ لگائی، خود کو نیچے گرایا، اور جب وہ زمین پہ گرے تو جب وہ اٹھے تو وہ حیران بھی ہو رہے تھے اور مسکرا بھی رہے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ علی مسکرا کیوں رہے ہو؟ تو حضرت علی نے فرمایا سرکار میں 7ویں آسمان سے نیچے گرا ہوں، تو حیران اس بات پہ ہوا ہوں کہ مجھے ذرا بھی چوٹ نہیں لگی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں اللہ کے پاک رسول نے اٹھایا ہوا تھا، اور تمہیں زمین پر پہنچانے والے حضرت جبریل امین علیہ السلام ہیں۔ تو اس خوبصورت واقعے سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، جو ان کا مرتبہ ہے، مقام ہے، وہ کیا ہے۔ حضرت علی کے قدم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کے ساتھ ٹچ ہو جائیں تو حضرت علی کے علم کا عالم یہ ہو جاتا ہے کہ حضرت علی کی نگاہوں سے آسمانوں کی کوئی چیز چھپی نہیں رہتی، زمین کے خزانے چھپے نہیں رہتے۔ تو اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبی کا علم کیا ہوتا ہے، نبی کی کانوں کی سماعت کیا ہوتی ہے، نبی کی جو آنکھیں ہیں ان کو دیکھنے کی جو بصارت ہے، اس کی طاقت کیا ہے۔ تو جب نبی کا اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت عطا فرمائی ہے، تو آج ہم نبی کے علم کے بارے میں بحث کر رہے ہوتے ہیں کہ نبی کے پاس یہ نہیں تھا، وہ نہیں تھا، نبی کے پاس اس بات کا علم نہیں تھا، نبی کے پاس اس بات کا علم نہیں تھا۔ تو یہ جہالت کی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، کہ اے محمد میں نے آپ کے سینے کو کھول دیا ہے۔ اب سینے کو کھولنے کا مقصد یہ نہیں کہ یہ پکڑ کے سینے کو پھیلا دیا، نہیں، اللہ تعالیٰ نے علم کے نور کے خزانے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں منتقل کر دیے ہیں، اور کوئی بھی علم نبی کے علم سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا ذکر بھی بلند فرما دیا ہے، اور فرمایا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی، اے میرے پیارے رسول، میں نے تمہارا ذکر قیامت تک کے دن کے لیے بلند کر دیا ہے۔ تو اس واقعہ میں ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، عظمت کے بارے میں ہمیں آگاہی ہوتی ہے۔ تو یہ خوبصورت واقعہ تھا جو میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں آپ لوگوں تک ضرور پہنچاؤں، آپ کو ضرور سناؤں۔ امید ہے کہ آپ کا ایمان تازہ ہوا ہوگا، آپ کو سن کے بہت اچھا لگا ہوگا۔ میرے لیے دعا کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔